جلدی ہی پنڈال میں تشریف لے آئیں. کھانا بھی انشاءاللہ جلدی شروع ہو جائے گا. اور مدرسے میں جو اندر پارک ہے وہاں صفیں بچھا دی گئی ہیں. 12:30 کے بعد میں ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس لیے جو بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ہم نماز سے فارغ ہو کر بیٹھیں تو درمیان میں جا کر نماز بھی پڑھتے رہیں. لیکن چونکہ حضرت تو 12:30 تک ہی یہاں رہیں گے اس لیے اس سے پہلے میں سبھی سے درخواست کروں گا کہ کھانے کو بھی موقوف کر کے یہاں پنڈال میں تشریف لے آئیں. اس کے بعد میں انشاءاللہ کھانا بھی چلتا رہے گا اور نماز بھی چلتی رہے گی اور جلسہ بھی چلتا رہے گا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اس روئے زمین کے اوپر موجود تمام مسلمانوں کا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے بہتر کسی کا مقام نہیں. ہم سب کا بھی یہی عقیدہ ہے. میرے بھائیوں، ساری کائنات کے درخت اگر قلم بن جائے، ساری دنیا کے سمندر اگر سیاہیاں بن جائے، ساری کائنات کے درختوں کے پتے اگر کاغذ بن جائے اور ان کاغذوں پر تحریر شروع ہو جائے، قیامت تک دنیا ان کاغذوں پر تحریر کرتی رہے. سمندر سیاہیوں سے خشک ہو سکتے ہیں، درختوں کی قلمیں ختم ہو سکتی ہیں، اس جہاں کے سارے کاتب پیغمبر کی شان تحریر کرتے کرتے تھک سکتے ہیں، لیکن نبی کی شان مکمل نہیں ہو سکتی. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی سو آیات میں رسول اللہ کی شان بیان فرمائی ہے. میرے بھائیوں، حضور کا درجہ کتنا بلند تھا کہ حضور کے درجے سے بہتر کسی کا درجہ نہیں، حضور کے ذکر سے بہتر کسی کا ذکر نہیں، حضور کی شان سے بہتر کسی کی شان نہیں. حتیٰ کہ نبی جس رات میں آ گیا وہ رات راتوں سے اعلیٰ، نبی جس زمانے میں آیا وہ زمانہ زمانوں سے اعلیٰ، نبی کے چہرے پہ جو پسینہ آیا وہ پسینہ پسینوں سے اعلیٰ. میرے محترم بھائیوں، نبی کے چہرے پہ جو پسینہ آیا وہ پسینہ پسینوں سے اعلیٰ. حتیٰ کہ نبی نے جس پتھر پر قدم رکھا وہ پتھر پتھروں سے اعلیٰ. نبی کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. نبی بے مثال ہے، نبی کا کوئی ثانی نہیں، نبی بے نظیر ہے، نبی کی کوئی شبیہ نہیں. قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر. اے پیغمبر، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے. اس آیت کا پس منظر کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے ابراہیم نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں بیمار تھے، بیماری کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، نبی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، نبی اللہ کے دروازے پر رو کر کہتے تھے، اے اللہ، میرے دشمنوں کو 7 بیٹے عطا کیے، مجھے 2 بیٹے دیے، وہ بھی لے لیے، تیسرا بیٹا دیا، اور بیماری کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. اے اللہ، میرے بیٹے کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما. لیکن جب نبی کے بیٹے بیمار ہوتے تو کفار مکہ حضور کو افسر کہتے. جواب قرآن پاک میں اللہ رب العزت بیان فرماتے کہ کملی والے، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے، تو قربانی کر، تو نماز پڑھ. اس کائنات کے ایک خطے میں، اس میں زمین کے ہر گوشے میں تیری اولاد ہوگی، تیرا نام ہوگا، تیرا پرچم ہوگا، تیری بلندی ہوگی، تیری معرفت ہوگی اور تیری صدا ہوگی، تیری ایک نمایاں شان ہوگی. قرآن کی آیت کا معنی سمجھ میں آ گیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب.
بہت اچھے بھائی ماشاءاللہ. محترم بھائیوں، اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اس جہاں کی ساری بھلائی یہ دیکھو. ارے آپ بھلائیوں کی بات تو دیکھو. ایک وقت وہ تھا جب تم مکہ میں پیدا ہوا تھا، تو یتیم تھا، تیرا باپ نہیں تھا، آیا تجھے لینے آئی، یتیم سمجھ کر چھوڑ گئی. اللہ نے تجھے در یتیم بنا دیا. تو تخت پر بیٹھا تھا، تجھے عرش پر پہنچا دیا. تو زمین پر بیٹھا تھا، تجھے معراج پر پہنچا دیا. اور تو زمین پر لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا، عرش پہ خدا نے جنت کا تجھے وارث بنا دیا. اور میرے محبوب، تیری شان تو یہ ہے کہ تو نے ہاتھ کھائے، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت ہو گئی. تو نے اپنی چاند کی طرف کی، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. تو نے لعاب مبارک صدیق اکبر کے قدم پر لگایا، صدیق اکبر کے قدم ٹھیک ہو گئے. علی کی آنکھوں پر لگایا، ٹھیک ہو گئی. تو نے لعاب مبارک 3 آدمیوں کے کھانے میں ڈالا، وہ کھانا 3000 کے لیے کافی ہو گیا. اور میرے محبوب، تیری شان تو یہ ہے کہ تو لعاب مبارک کنویں میں ڈالتا ہے، وہ کنواں میٹھا ہو جاتا ہے. اور محبوب، تیری شان تو یہ ہے کہ تو زمین پر نماز پڑھتا ہے، اوپر آسمان پہ سورج ٹہر جاتا ہے. اور پیغمبر، تیرے ہاتھ بے مثال، تیرے قدم بے مثال، تیری زلفیں بے مثال، تیری نظریں بے مثال، تیرا علم بے مثال، اور تیرا علم بے مثال. کیسے بے مثال؟ میرے پیغمبر کے علم نے دماغ روشن کر دیے، میرے پیغمبر کے علم نے دل روشن کر دیے. میرے آقا کا تو علم بھی بے مثال، اور میرے آقا کا تو علم بھی بے مثال. اور میرے آقا کا تو مجھ پہ اتنا کرم تھا کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے. اتنا کرم کیوں؟ یہ کیا سلسلہ ہے؟ نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے. وما توفیقی الا باللہ. ہم پروگرام کو اور آگے بڑھاتے ہیں، اور اس سے پہلے میں اپنے ان بھائیوں سے جو پھر ادھر کھڑے ہو گئے ہیں گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں تشریف رکھیں. ابھی یہاں جگہ بہت خالی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جگہ نہ ہو، آپ حضرات بیٹھ نہ سکتے ہوں، بیٹھ جائیں، تشریف رکھ لیں. بہت جلد انشاءاللہ ہم سب کے محبوب قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب ہمارے درمیان ہوں گے، اور ان کا قیمتی خطاب ہم سب سماعت فرمائیں گے. میں نعت نبی کے لیے دعوت دے رہا ہوں محمد جے پوری کو، تشریف لائیں اور نعت نبی پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرسہ حاضہ میں یہ میری زندگی کا دوسرا جلسہ ہے. الحمدللہ میں اپنے لیے اس کو شرف قبولیت کی بات سمجھتا ہوں کہ حضرت الاستاذ نے مجھے بھی یہاں پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا. امید ہے آپ بغور سماعت فرمائیں گے. میں پڑھتا ہوں، سنیے گا. تیرا اے رب کعبہ کرم ایک بار ہو جائے. تیرا اے رب کعبہ کرم ایک بار ہو جائے.
ماشاءاللہ بہت خوب بھائی، بہت خوب قاری صاحب. اگر آقا چھپا لے روز محشر اپنی کملی میں، اگر آقا چھپا لے روز محشر اپنی کملی میں، بہت اچھے بھائی. تو ہم جیسے گناہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے، تیرا اے رب کعبہ یہ کرم ایک بار ہو جائے. سنیے گا مہینہ شعر ہے. دریا پہ جاؤ کچھ نہ کہہ پاؤ تو کم از کم، دریا پہ جاؤ کچھ نہ کہہ پاؤ تو کم از کم، میرے عشقوں سے میرے عشق کا اظہار ہو جائے، تیرا اے رب کعبہ یہ کرم ایک بار ہو جائے. رسول اللہ کی سنت جو اپنا لے زمانے میں، رسول اللہ کی سنت جو اپنا لے زمانے میں، تو اس کی گلزار زندگی گلزار ہو جائے. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کی گلزار زندگی گلزار ہو جائے. آخری شعر سماعت فرمائیے. سنو اخلاق پیغمبر کے اس قدر پیارے، سنو اخلاق پیغمبر کے اس قدر پیارے، جو پڑھ لے جو پڑھ لے زندگی ان کی اسے بھی پیار ہو جائے، تیرا اے رب کعبہ یہ کرم ایک بار ہو جائے. مجھے بھی روضہ سرکار کا دیدار ہو جائے. السلام علیکم. بھائی ہم سب کے لیے انتہائی مسرت کی بات ہے، آج ہم سب کے قائم، ہم سب کے محبوب قائد ملت اسلامیہ جن کے ہم سب منتظر تھے اور ہم صبح سے آپ کو بار بار اطلاع بھی کر رہے تھے، وہ تشریف لا چکے ہیں. ہم حضرت کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اور ہم حضرت کو یہاں اس جامعہ میں اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں. آپ حضرات تشریف رکھیں، انشاءاللہ بہت جلد حضرت ہمارے درمیان اسٹیج پر ہوں گے
ہمارے جو بھائی ابھی بھی ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں ان سے پھر یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ حضرت تشریف لا چکے ہیں، بہت جلد انشاءاللہ حضرت کا خطاب ہوگا، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی۔ ہمارے بہت سارے بھائی اس انتظار میں ہیں کہ یہ تو مدرسے والوں کا کام ہے، ایسے ہی کہتے رہتے ہیں۔ ہم اطلاع دے رہے ہیں کہ حضرت تشریف لا چکے ہیں اور اب انشاءاللہ بہت جلد حضرت کا بیان ہوگا اور حضرت ہمارے درمیان تشریف فرما ہوں گے۔ ہم اپنے سبھی مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ دور دراز سے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے یہاں تشریف لائے ہیں، ہمارا حوصلہ بڑھایا ہے، ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ ہمارے پولیس پرشاسن کے بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ ہیں، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے آپ کے جامعہ کا ترانہ پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں محمد عثمان تیترواڑہ، محمد سلمان حمزہ گڑھ، وہ آئیں اور جامعہ کا ترانہ پیش فرمائیں۔ جو حضرات ابھی بھی ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اب وقت بالکل قریب آ چکا ہے، حضرت تشریف لانے ہی والے ہیں، آپ حضرات بیٹھ جائیے، مجمع کو ذرا سلیقے کا بنا لیجیے اور تشریف رکھیں، انشاءاللہ حضرت کا بیان ہونے ہی والا ہے۔ اور ہمارے سبھی بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ کی گاڑیوں اور بائک کے لیے انتظام کیا گیا ہے، مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات میں بائک کا انتظام ہے، بائکوں کے کھڑا کرنے کے لیے وہاں انتظام کیا گیا ہے، آپ حضرات اپنی بائکوں کو وہی کھڑا کریں۔ جنریٹر روم کے برابر میں ابھی بھی 2 بائکیں نظر آ رہی ہیں، جن بھائیوں کی یہ ہو ان سے گزارش ہے براہ کرم ان کو یہاں سے اٹھا لیں اور جہاں انتظام ہے وہی کھڑا کریں، انتظامیہ کا تعاون کریں، آپ تعاون کریں گے انشاءاللہ آپ حضرات کو بھی سہولت میسر ہوگی۔ محمد عثمان اور محمد سلمان جامعہ کا ترانہ پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بھولی جائے گی ہم سے یہ صبح زندگی جس میں اہل علم اور فیضان کی آمد ہوئی۔ بخش ہم کو جا رہا ہے اس میں علم آ گئی، بخش ہم کو جا رہا ہے اس میں علم آ گئی۔ کیسا دلکش ہے یہ منظر، کیسا دلکش ہے یہ منظر، رش کے خورشید و نجوم۔ بہت اچھے ماشاءاللہ۔ ایسا میرا جامعہ ہے، جامعہ بدر العلوم، قائران خوشنوا کی آج جو پر مستیاں کر رہے ہیں مرغ و طائر، کس طرح کھیلیاں آج آئی جامعہ میں
آتے ہیں جن سے زندگی پاتے ہیں جن سے روز و شب سارے علوم ایسا میرا جامعہ ہے جامعہ بدر العلوم کیسا بارونق ہے میرے جامعہ کا صاحبہ ہے بروکش جس میں علم و فن کا ایسا کارواں جو امین قوم ہے ملی لب کبھی ان سبا کی دلکشی میں ان سبا کی دلکشی میں جاتے ہیں ہنجوم ایسا میرا جامعہ ہے جامعہ بدر العلوم کب ہے بات باب شاہد مسجد مدنی کی کیسی رونقیں جامعہ اور جامعہ کی پھیلتی ہے وسعتیں ہر طرف ہے ان پہ نازل میرے رب کی رحمتیں کیسا خاص و عام کا سم کیسا خاص و عام کا سم غم ہے کیسا ہے ہجوم ایسا میرا جامعہ ہے جامعہ بدر العلوم اللہ اللہ طالبان علم کا جم میں حکیم ان کی عظمت ان کی رفعت ہے نہیں جس کی نہیں ہے یہ امت کی امانت اور ملت کے سفیر حق کا آواز بلند ہے حق کا آواز بلند ہے اور مچی ہے کیسی دھوم ایسا میرا جامعہ ہے جامعہ بدر العلوم حضرت عاقل ہے اس گلشن کے میرے کارواں جن کی پیشانی تجلی رب سے ہر دم فشاں ہے سب ان کی سعی اور ان کی ہی آہ و فغان ان کی ذات عالی کافی ان کی ذات عالی کافی ذات ہے بالکل ایسا میرا جامعہ ہے جامعہ بدر العلوم شاباش شاباش بہت خوب اہل علم و فضل یہاں پر علم و فن کے ہیں نشان جن سے واقف ہم سبھی ہیں سارے ہی اہل
ہمارے جو معزز مہمان یہ ترانہ پڑھنے والے بچے گئے ہیں، اس سے گزارش ہے کہ یہاں جلسہ گاہ میں بیٹھ جائیے. یہ بہترین اور خوبصورت قالین مدرسے والوں نے آپ کے لیے بچھایا ہے. ہمارے اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کے طلبہ اور ہمارے پولیس پرشاسن کے حضرات یہاں موجود ہیں. ان کا آپ تعاون کریں. یہ جس ترتیب سے آپ حضرات کو نظام سمجھا رہے ہیں اس کو سمجھیں اور اسی کے مطابق آپ چلیں. ہم آپ حضرات کے بے حد ممنون ہیں، دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ حضرات موسم کے ناسازگار ہونے کے باوجود دور دراز سے صعوبت سفر برداشت کر کے یہاں تشریف لائے ہیں. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں. ہمارے جو بھائی گیٹ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں وہاں بھیڑ لگا رکھی ہے، اور یہاں جلسہ گاہ کے پیچھے جہاں میٹ بچھے ہوئے ہیں اس سے آگے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان سبھی حضرات سے میں ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں آپ یہاں جلسہ گاہ میں تشریف لائیے. ہم سب کے محبوب قائد حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی تشریف لا رہے ہیں. آپ نظم و نسق کا ثبوت دیجیے اور سنجیدگی کا مظاہرہ کیجیے. راستوں کو خالی کر دیجیے، چھوڑ دیجیے. پچھلے سال بھی بہت زیادہ ازدحام اور بھیڑ ہونے کی وجہ سے حضرت کو زحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا. ہم شرمندہ ہیں اور حضرت سے معذرت کرتے ہیں. آپ حضرات سے گزارش کر رہے ہیں بار بار کہ آپ حضرات انتظامیہ کا تعاون کریں. ہمارے اسکاؤٹ کے جو طلبہ آپ حضرات کو نظام کے مطابق بیٹھنے کے لیے درخواست کر رہے ہیں، آپ ان کی بات کو سمجھیے اور بیٹھیے. اور ہمارے جو بھائی ادھر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ ذرا مل کے بیٹھ جائیں. اب وقت آ گیا ہے اس محبوب قائد کو سننے کا جن کا آپ سب انتظار کر رہے تھے اور جن کے دیدار کے لیے آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں. وہ ہمارے درمیان تشریف لانے والے ہیں. آپ حضرات بیٹھ جائیں. جو ہمارے بھائی ادھر گیٹ کے سامنے کھڑے ہیں ان سے پھر گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات بیٹھ جائیے اور مجمع کو سنجیدہ بنا لیجئے، ماحول کو سازگار بنا لیجئے. الحمدللہ موسم تو بہت اچھا ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی موسم کو اسی طرح سازگار رکھے. اب ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے محمد مزین، یہ آپ کے جامعہ کے استاد محترم حضرت مولانا قاری مبارک صاحب دامت برکاتہم کا صاحبزادہ ہے. چھوٹا سا بچہ ہے، آپ کے سامنے نعت نبی پیش کرے گا. محمد مزین. صوفی وکیل جہاں بھی ہو جلدی سے آ جائیں اسٹیج پہ. صوفی وکیل جو ہمارے مدرسے کے خادم ہیں جہاں بھی ہوں اسٹیج پر تشریف لے آئیں. صوفی وکیل. وہ شہر جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر وہ سونے ستم کر وہ چاندی سی میٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے ستم کر وہ چاندی سی میٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا منظر. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا منظر. اشاروں میں آقا اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا
چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہاتھوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر آپ کہیں تو ایک درخواست کر دوں، مگر چونکہ آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچنے کی، اس لیے میں درخواست کر ہی دیتا ہوں کہ جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں ادھر، بڑے بزرگ ہیں، گھر سے چل کے تشریف لے آئے ہیں یہاں تک، تھوڑی سی ہمت پر کر لیں، جوتے میں اٹھانے کے لیے بھیج دوں گا کسی کو، میں بھیج رہا کسی کو جوتے اٹھانے کے لیے، ایسے ہی تھوڑے سے دیر پیچھے ہی بیٹھے، معلوم نہیں وجہ کیا ہے، کہیں کا انتظار، آگے تشریف لے آئے، مل مل کے بیٹھنا شروع کر دیں، حضرت تشریف لانے والے ہیں، ہماری خواہش یہ ہے کہ حضرت کے تشریف لاتے لاتے مجمع کی ایک شکل بن جائے، اگرچہ ابھی پورے مہمان ہمارے دور دراز سے تشریف نہیں لائے، ابھی راستے میں ہی ہیں، موسم کا بھی یقیناً اثر ہے، کبھی دھوپ سی نکل جاتی ہے، روشنی سی ہو جاتی ہے، کبھی اندھیرا سا ہو جاتا ہے، یہ دھوپ چھاؤں تو زندگی میں چلتی ہی رہتی ہے۔ جو کھڑے ہیں گیٹ کے سامنے بھی کھڑے ہیں ہمارے بھائی، بالکل وہاں سے ایک سائڈ ہو جائیں، اگر کھڑے ہونے کا شوق ہے تو ادھر ادھر ہو جائیں، لیکن گیٹ کے سامنے بالکل نہ کھڑے ہوں، گیٹ کو بھی بالکل خالی کرا دیں، جو ہمارے ساتھی وہاں کھڑے ہیں ولی معاذ وغیرہ، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ ہمارے احباب کو چلتا پھرتا رکھیں، کسی کو گیٹ کے سامنے کھڑا نہ ہونے دیں، درخواست کرتے رہیں محبت سے، تشریف لے جائیے بھائی، مجمع میں آ جائیں، یہ جہاں بھی ان کا جی چاہے وہاں، لیکن وہاں کھڑے نہ ہوں راستے میں، بہت جلدی حضرت تشریف لانے والے ہیں، موسم پھر اندھیرا سا ہو گیا ہے، دعا فرماتے رہیں، استغفار بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ موسم کو سازگار رکھے، حالات ٹھیک رکھے، بادل بھی ہیں، کبھی دھوپ نکل جاتی ہے، کبھی بادل آ جاتا ہے، غبار سا آ جاتا ہے، آپ حضرات ہمت رکھیں، تشریف رکھیں، انشاءاللہ جلسہ اللہ کی مہربانیوں سے پورا ہوئے گا انشاءاللہ خیر کے ساتھ، میں سارے کام چلتے رہیں گے، آپ تشریف لے آئیں، اور ابھی حضرت بھی تھوڑی دیر بعد میں انشاءاللہ یہاں تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت مہمان مکرم کے تشریف لانے سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسی نعت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس پوری نعت میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے۔ آپ حضرات اس نعت کو سنیں گے اور آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ نے اس نعت میں نقطہ تلاش کرنا ہے، کرو گے بھائی؟ جو آدمی اس نعت میں نقطہ دکھا دے گا، نقطہ پکڑ کے بتا دے گا، اس کو انعام دیا جائے گا۔ پوری نعت ایسی ہے کہ جس میں کہیں بھی نقطہ نہیں ہے، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درخواست کر رہا ہوں عزیزہ محمد ابراہیم کو وہ تشریف لائیں اور ایسی نعت ہم سب کو سنائیں جس میں کوئی نقطہ نہ ہو، غیر منقوط۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو استاد محترم نے بتا ہی دیا ہے کہ یہ ایسی نعت ہے کہ جس میں کوئی نقطہ نہیں ہے،
اور اس نعت کو شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کے بھائی ولی راضی نے لکھا ہے. آپ حضرات سماعت فرمائیں. ہر دم درود سرور عالم کا گا کروں، ہر دم درود سرور عالم کا گا کروں، ہر دم درود اس میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے. آپ حضرات میرے ساتھ مل کے اس کو پڑھیے. صلی کیا کہنے محمد ابراہیم، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، ماشاء اللہ. پڑھو بھائی پڑھو. اس میں رسول دعوائے درد دل، اس میں رسول دعوائے درد دل، دعوائے درد دل، صلی اللہ سے دل کے، صلی اللہ سے دل کے دکھوں کی دوا کروں، صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ کروں، صلی ہر دم رواں دل سے درودوں کا سلسلہ، ہر دم رواں دل سے درودوں کا سلسلہ، درودوں کا سلسلہ، نقطہ نظر آیا بھائی کہیں؟ جمعیت علماء ہند ہماری وہ قدیم تنظیم ہے جس نے آزادی سے لے کر آج تک ہر میدان میں ہماری رہنمائی کی ہے. میں جمعیت علماء کی قربانیوں اور خدمات پر تقریر کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں عزیز محمد سمیع اللہ کو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر. صدق الله العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء اعظام، دور دراز سے تشریف لانے والے راستہ چھوڑ دیجیے، زحمت کا ذریعہ نہ بنیں. تشریف لا چکے ہیں، آپ سب حضرات بیٹھ جائیے. جو کھڑے ہوئے ہیں وہ حضرات بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. تشریف لا چکے ہیں. ایک زوردار نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر. جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند
चलो भाई स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरात, उलमा इज़्ज़ाम, दूर दराज से तशरीफ लाने वाले मेहमानान इकराम और अज़ीज़ तलबा, आज के इस सालाना प्रोग्राम में मैं आप हजरात के सामने उस जमात का तज़किरा करना चाहता हूँ कि जिसने अपनी सारी ज़िंदगी को कौम व मिल्लत की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है, जिससे मेरी मुराद जमीयत उलमा हिंद है। जमीयत उलमा हिंद ने 1947 ईस्वी तक मुल्क व मिल्लत की मजहबी, इक्तिसादी और सियासी सरगर्मियों में नुमाया हिस्सा लिया। मुल्क व मिल्लत की आज़ादी और आज़ादी वतन और इज्जत के लिए सरफरोशाना कुर्बानियों का बेमिसाल रिकॉर्ड कायम किया। 1947 ईस्वी के इनकलाब के बाद इस जमात ने अपनी सरगर्मियों के लिए तालीमी और रिफाही खिदमत का मैदान खास कर लिया, क्योंकि यह वो दौर आया कि जिसमें मुसलमानों ने हिंद तक़सीम दर तक़सीम के नतीजे में करीब करीब वहाँ खड़े हो गए थे कि जहाँ इब्तिदाए इस्लाम में मुसलमान मक्की जिंदगी के अंदर खड़े थे। जमीयत उलमा हिंद के रहनुमाओं ने हमेशा अपनी रहनुमाई और क़यादत के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हसनों को सामने रखा है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हसना ने एक कमजोर उम्मत को किस तरह मक्की जिंदगी के 13 साला मसाइब और परेशानियों से निकाला है। तारीख़ आलम का ये एक निहायत सबक आमोज़ बात है। हाज़िरीन गिरामी, उलमाए हक़ ने 1857 ईस्वी के बाद भी अपनी सरगर्मियों को मैदान जंग से हटाकर तालीम और तरबियत के दायरे में खारिज कर लिया था, और इसी का नतीजा था कि मुसलमानों ने हिंद फरंगी तहजीब के तूफानी गलबे से महफूज रहे। और जब वक्त आया तो इन्हीं जानशीनों ने फरंगियों के संगीनों के सामने सीना तान दिया और बिल आखिर एक मुनज़्ज़म जिद्दोजहद के जरिए फरंगी इक़्तिदार का न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि आलम इस्लाम के एक बड़े हिस्से से जनाजा निकल गया। उलमाए हक़ अगर 1857 ईस्वी के बाद तालीमी और समाजी मैदान को न संभालते तो बिलाशुबा अंग्रेजी इक़्तिदार कमजोर, बेइल्म और बेशऊर मुसलमानों को अपने जोरदार सैलाब में बहा कर ले जाता। 1947 ईस्वी के बाद हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह के जानशीनों ने यही हिकमत अमली इख्तियार की। मुसलमानों ने हिंद के आशानी के तिनके बिखर रहे थे और जरूरत थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी के उसवे हसने के मुताबिक इन मुसलमानों में हौसला, अज़्म, तालीम और माशी मजबूती पैदा करने की तरफ तवज्जो की जाए। लिहाजा जमीयत उलमा हिंद ने 1947 ईस्वी के हंगामी दौर में अल्लाह के नबी की मक्की जिंदगी के उसवे हसने के मुताबिक मुसलमानों को मुश्किलों से निकालने की मुसलसल जिद्दोजहद की। और आज भी जमीयत उलमा हिंद मुसलमानों को इक़्तिसादी, माशी और अखलाकी कैरेक्टर बनाने और संवारने की दावत दे रही है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इसके जिम्मेदार इस्लामी प्रोग्राम को मुख्तलिफ हिस्सों को चला रहे हैं। ये नाम जो है पैगम्बर वालों को दिए जाते हैं। हाज़िरीन गिरामी, जमीयत उलमा हिंद मुसलमानों के लिए इश्तियाल अंगेजी सियासत की राह को खुदकुशी के बराबर समझती है, क्योंकि ये दौर मुसलमानों के लिए तामीरी दौर है और तामीरी दौर के लिए पुरसुकून माहौल की जरूरत होती है। ठंडे दिमाग ही तामीरी काम अंजाम दे सकते हैं। गरम मिजाजी और तामीरी कोशिश में आग और पानी का बैर है। जमीयत उलमा हिंद अगर 1947 ईस्वी के बाद से ही इश्तियाल अंगेजी सियासत की राह पर चल पड़ती और अपने हकूक़ तलबी के लिए गर्मा गर्म नारेबाजी शुरू कर देती, तो आज मुसलमानों ने हिंद के अंदर जो माशी और
حسینی جماع موجود ہے وہ ہرگز موجود نہ ہوتا۔ پچھلے 40 سالوں میں جمعیت علماء ہند کی اس حکمت عملی کی بدولت جو تھوڑا بہت جماع پیدا ہوا ہے، ملت کے دشمنی طبقے اسے ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور مسلمان اپنے روایتی جذباتی پل میں آ کر اس سازش کا شکار ہونے کے لیے پر کھول رہے ہیں۔ لیکن جمعیت علماء ہند آج پھر مسلمانوں کو آواز دے رہی ہے، پکار رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ نہیں، تم اپنے بناؤ اور جماع کے کاموں کو جاری رکھو، اور یہ سمجھ لو کہ اسمبلیوں یا پارلیمنٹ کی چند کرسیاں کسی خاص نشانے کے ساتھ تمہارے مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ تمہیں اپنے مسائل کے لیے ایک تعمیری جد و جہد کرنی ہے۔ محترم حضرات، اور یہ سمجھنا غلط ہے کہ جمعیت علماء ہند مسلمانوں کو سیاست سے الگ رکھنا چاہتی ہے، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ جمعیت علماء ہند سیاست میں تعمیری نقطہ نظر اختیار کرنے کی تلقین کرتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس حقیقت کو محسوس کرے کہ ایک جمہوری نظام میں اکثریت تو صرف اپنی عددی طاقت سے اپنے مطالبات منظور کرا سکتی ہے، لیکن ایک اقلیت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر تعلیمی، سماجی، اخلاقی اور معاشی صلاحیت پیدا کرے، پھر اس کی تعلیمی، اخلاقی، اقتصادی صلاحیت اسے زندگی کے ہر میدان میں آبرومندانہ مقام پر پہنچا دے، اور پھر وہ اس کے ذریعے اپنے سارے عہدے اور اپنے سارے منصب تلاش کرے۔ میں بس آخر میں یہی کہوں گا حضرت کے متعلق، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کڑاوا بنتا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جمعیت ایک نظریہ ہے، اپنا لیجئے۔ جمعیت ایک دعوت ہے، پھیلا دیجئے۔ جمعیت ایک حقیقت ہے، تسلیم کیجئے۔ جمعیت ایک شناخت ہے، قبول کیجئے۔ جمعیت ایک صداقت ہے، یقین کیجئے۔ جمعیت ایک ضابطہ ہے، عمل کیجئے۔ جمعیت ایک تحریک ہے، ساتھ دیجئے۔ ہم سب کے محبوب قائد ملت اسلامیہ جناب حضرت مولانا سید محمود حسن مدنی صاحب دامت برکاتہم ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ہم حضرت کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اور یوں عرض کرتے ہیں، اے ارض وطن سر اونچا کر اور دیکھ جو مہماں آئے ہیں۔ اے ارض چمن، چمن بدر لولو، اے ارض چمن سر اونچا کر اور دیکھ جو مہماں آئے ہیں۔ امت کے بہی خواہ آئے ہیں، ملت کے نگہباں آئے ہیں۔ ان قدسی صفت انسانوں کے قدموں کو سعادت چھوتی ہے۔ ہر سمت جلوں میں ساتھ لیے ایک رحمت یزداں آئے ہیں۔ کوثر سے دھلے الفاظ ملیں تو ان کا تعارف پیش کروں، کوثر سے دھلے الفاظ ملیں تو ان کا تعارف پیش کروں۔ زمزم سے زباں کو پاک کروں، سرچشمہ عرفاں آئے ہیں۔ احیاء کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھلا کردار ہے ان کا، گفتار ہے ان کی قال اللہ، یہ حامل قرآن آئے ہیں۔ یہ گرد سفر ہے چہروں پر یا غازہ نور ایماں ہیں، تابندہ جبینوں میں لے کر ایک مشعل عرفاں آئے ہیں۔ صدیق کے ان میں جوہر ہیں، فاروق کے ان میں تیور ہیں۔ صدیق کے ان میں جوہر ہیں، فاروق کے ان میں تیور ہیں۔ عثمان و علی کے ایماں کے آئینہ تابہ آئے ہیں۔ رومی کی عبا، جامی کی قبا، دستار غزالی کی سج دھج۔ رومی کی عبا، جامی کی قبا، دستار غزالی کی سج دھج۔ ڈالے ہوئے شانوں پر گلی میں یہ بوذر سلمہ آئے ہیں۔ وابستہ ہے ملک و ملت کی بہبود انہی کے دامن سے، تھامے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اسلاف کا دامن آئے ہیں۔ تابندہ انہی سے ماضی بھی، روشن ہے انہی سے مستقبل، کافور ہے جن سے ہر ظلمت وہ مہر درخشاں آئے ہیں۔ حائل ہوئے کتنے کوہ گراں ہر دور میں ان کی راہوں میں، حائل ہوئے کتنے کوہ گراں ہر دور میں ان کی راہوں میں۔ ٹھکراتے ہوئے قدموں سے تجھے ایک گردش دورہ آئے ہیں۔ آداب سفر سے واقف ہیں، راہوں کے خطر سے واقف ہیں، ہر راہ گزر سے واقف ہیں، ہر درد کا درما آئے ہیں۔
یہ عزم و عمل کے مینارے، اخلاص و وفا کے گہوارے، ہے رشک فرشتوں کو جن پر وہ پیکر انسان آئے ہیں۔ بے لو سیاست سے اپنی ہر دل پہ حکومت کرتے ہیں، جامع میں فقیری کے چھپ کر یہ وقت کے سلطان آئے ہیں۔ جمعیت علماء کا پرچم ایک سائے ابر رحمت ہے، اس پرچم حق کو لہراتے یہ مرد مسلمان آئے ہیں، اس پرچم حق کو لہراتے یہ مرد مسلمان آئے ہیں۔ انتہائی ادب کے ساتھ ہم درخواست کرتے ہیں حضرت قائد ملت سے کہ تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے مستفید فرمائیں۔ اور میں آپ سب حضرات سے جو ادھر کھڑے ہوئے ہیں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف رکھیں، یہ قالین آپ کے لیے بچھا ہوا ہے، آپ حضرات ایسے کھڑے ہوئے اچھے محسوس نہیں ہوتے، آپ حضرات سنجیدگی کا ماحول بنائیں اور مجمع کے وقار کو ملحوظ رکھیں۔ آپ تشریف رکھیں، حضرت ہمارے سامنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سردی کے اس موسم میں ٹھنڈی ہواؤں کے بیچ میں ہم لوگ یہاں جمع ہیں کچھ بات سننے کے لیے اور کچھ سنانے کے لیے۔ کوئی بات سنی جاتی ہے، کوئی بات کہی جاتی ہے، اس میں سے کچھ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو کام ہو جاتا ہے۔ بلکہ کام بھی تب ہوتا ہے جب سنا جائے اس نیت سے کہ جو صحیح بات ہوگی اس پر عمل کیا جائے گا، اس کو مانا جائے گا۔ صحیح بات کا جاننا ضروری ہے، لیکن جاننے کے بعد ماننا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ جاننا تو ضروری ہے ہی ہے، لیکن ماننا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ بہت ساری آوازیں، بہت ساری باتیں ہمارے کانوں میں آتی ہیں، لیکن ایک کان سے آتی ہے، ایک کان سے چلی جاتی ہے۔ بہت پرانی بات ہے، میں میسور میں تھا جلسے میں، تو ایک مولوی صاحب جو وہاں کی جمعیت علماء کے صدر ہیں کرناٹکا کے، مفتی افتخار صاحب، وہ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے جانتے ہو اللہ نے 2 کان کیوں دیے ہیں؟ زبان تو ایک ہی دی ہے، کان 2 دے دیے، کیوں دیے؟ پھر انہوں نے خود ہی بتایا کہ جی ایک سننے کے لیے، ایک نکالنے کے لیے۔
اس کان سے سنو، اس کان سے نکال دو. تو جو بات اس کان سے سنی جائے اور اس کان سے نکال دی جائے، اس بات کا کوئی فائدہ ہوگا؟ تو نہ آنے کا فائدہ ہوا، نہ بیٹھنے کا فائدہ ہوا، نہ تکلیف اٹھانے کا فائدہ ہوا. جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے، بریانی کھا گئے، ہے نا؟ بریانی کھا لی ہے، ابھی یہ کھانے والے ہیں، کچھ نہ کھا لی ہوگی، اب شروع ہو گیا ہے. بریانی بھی ہے، زردہ بھی ہے، تو بس ہو گیا کام. ویسے بھی ہماری قوم جو ہے اس کا زیادہ زور کھانے پینے پہ ہے. حالانکہ کھانا تو ہمارے لیے بنایا گیا نا، ہم تو کھانے کے لیے نہیں بنائے گئے. اگر ہمیں کھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوتا تو ٹھیک تھا. کھانا اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے نا، ہم کو تو کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا. ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ کس لیے پیدا کیا اللہ نے ہم کو؟ کھاؤ پیو موج کرو مر جاؤ. مرنا بھی ہے سب کو، رہنا تو ہے نہیں، جانا پڑے گا نا. جو آیا ہے اسے جانا پڑے گا، رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا. تو یہ دونوں سچائی معلوم ہے. یہ سچائی بھی معلوم ہے کہ آئے ہیں تو جانا پڑے گا، اور یہ سچائی بھی معلوم ہے کہ ہم کو کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ کھانا ہمارے لیے ہے. تو جب یہ دونوں سچائیاں معلوم ہو گئی تو پھر ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا ہے. الا لیعبدون، بس اس کی بات ماننے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے، اس کے راستے پہ چلنے کے لیے، اپنے آپ کو منمانی سے باہر نکالنے کے لیے. یا تو من کی مرضی چلے گی یا مولا کی مرضی چلے گی. کس کی مرضی چلے گی؟ من مرضی یا مولا مرضی؟ ابھی تو ہم ایسے ہیں کہ ہمارے من کی مرضی چل رہی ہے ہمارے اوپر. جتنا من میں آئے گا اتنا مان لیں گے، جو سمجھ میں نہیں آئے گا یا من میں نہیں آئے گا وہ نہیں مانیں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو جاؤ. پوری بات ماننی پڑے گی. آدھے سے کام چل جائے گا؟ نہیں چلے گا، پوری ماننی پڑے گی. آج کل جو حالات چل رہے ہیں ہمارے ساتھ وہ تو سب جانتے ہیں کہ خراب ہی ہے، اچھے تو نہیں ہیں. اچھے کیسے ہوں گے؟ کسی سے لڑو گے تب ہوں گے اچھے، لڑنے سے اچھے نہیں ہوں گے. کسی اور سے لڑائی سے اچھے نہیں ہوں گے، اپنے آپ سے لڑائی کرنی پڑے گی. ہماری لڑائی کس سے ہے؟ خود سے ہے، خود کی من مرضی سے ہے. جب مولا کی مرضی ہمارے اوپر نہیں چل رہی ہے تو مولا نے کسی اور کو مسلط کر دیا، وہ بھی مرضی چلائے گا. جب ہم نے شیطان کی سواری بنا لیا اپنے آپ کو تو پھر سارے شیطان ان پر مسلط ہو جائیں گے. تو اپنے اندر بدلاؤ پیدا کرنا ہے.
یہاں آنے کا مقصد بھی یہی ہے، اچھی بات سیکھ کے جائیں، سنیں گے، سیکھیں گے اور عمل کرنے کا عزم کریں گے، بات کو ماننے کا عزم کریں گے، جاننے اور ماننے کا۔ جاننے کا فائدہ تبھی ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا علم کا نور کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا جاننے کے بعد ماننے کا اور کرنے کا، عمل کرنے کا عزم کر لے انسان اور عمل کرنے لگ جائے تو سمجھ لو اسے علم کا نور مل گیا۔ اب ہم سب لوگ جتنے یہاں موجود ہیں، ہم سب کو علم کا نور مل سکتا ہے، بشرطے کہ جو جانے اس کو ماننے اور عمل کرنے کا جاننے سے پہلے ارادہ کرنا ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ جو بات معلوم ہو جائے گی اس کو عمل کریں گے۔ عمل کرنا مشکل کام ہوتا ہے۔ عمل کرنے کا سفر شروع ہوتا ہے ارادے سے۔ اچھا، نیکی کا جب بندہ ارادہ کر لیتا ہے تب ہی سے اسی وقت سے اس کو ثواب ملنے لگتا ہے۔ ایک آدمی نے یہ نیت کری کہ میں صدقہ کروں گا، ابھی صدقہ کیا نہیں ہے، ارادہ کیا ہے صدقہ کروں گا، 1 روپیہ صدقہ کروں گا، 10 روپے صدقہ کروں گا، ابھی اس نے کوئی صدقہ نہیں کیا ہے، جیب سے اپنے کھیسے سے روپیہ نہیں نکالا، ثواب ملنا شروع ہو گیا۔ نیکی کی نیت پر ہی ثواب ملنے لگتا ہے۔ آپ نے نیت کر لی کہ اپنے بچوں کی شادیاں سادگی سے کریں گے، تو شادی تو 2 سال بعد ہوگی، نیت کا ثواب ابھی سے شروع ہو جائے گا۔ آپ نے نیت کری کہ نماز پابندی سے پڑھیں گے، تو ثواب ملنا شروع ہو گیا، نمازیوں میں داخل ہو گیا، پڑھنے لگیں گے تو داخل ہو ہی جائیں گے پورے۔ آپ نے نیت کر لی کہ داڑھی رکھیں گے، تو آپ کو ثواب ملنے لگا اسی وقت سے، نیت کرتے ہی ثواب ملنے لگا۔ آپ نے نیت کر لی کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ نیت کر لی، آپ سچوں میں آ گئے، توبہ کر لیے نا۔ توبہ یہ نیت کرنے کا نام ہے توبہ۔ آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے سے پہلے اس کا ایک مقام ہوتا ہے، مقام سمجھتے، اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے اللہ میاں کیا، کہ بھئی اس نے یہ گناہ آج تک نہیں کیا ہے، جھوٹ نہیں بولا ہے، تو یہ سچا ہے، اتفاق سے جھوٹ بول دیا۔ کوئی سا گناہ بھی ہو، گناہ نہیں کرتا تھا، گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام گھٹ جائے گا، گناہ کی وجہ سے اس کی حیثیت گھٹ جائے گی، گر جائے گی۔ توبہ کر لی تو گناہ کرنے سے پہلے جب وہ نیک تھا، نیکوں میں داخل تھا، اس کا مقام یہاں تھا، گناہ کرنے کے بعد مقام یہاں آ گیا، نیچے چلا گیا۔ توبہ کر لی تو یہاں نہیں جائے گا، یہاں سے بھی اوپر جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو گناہ کرنے سے پہلے جو حیثیت تھی، جو مقام تھا، گناہ ہونے سے، گناہ کر دینے سے وہ حیثیت گر جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو دیکھیے، کرم کو دیکھیے۔ کوئی صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے دعا کریے گا، میں نے کہا آپ میرے لیے دعا کریے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ کہنے لگے اجی ہم تو گنہگار لوگ ہیں، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہی ہے کہ گنہگار لوگ ان سے مانگیں، نیک ہوں وہ بھی مانگے، اور کوئی نیک کتنا بھی نیک ہو
وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا رہے یہ اس کے لیے عافیت کی بات ہے. اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا برا نہیں ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے نیکی چھوڑ دینا برا ہے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اچھا تم سے برائی ہو گئی، کوئی بات نہیں، ہم سے معافی مانگ لو، یہ ارادہ کر لو کہ اب نہیں کریں گے. تو جہاں تم نے سوچا نہیں ہم تم کو وہاں رکھ دیں گے، لے جائیں. گناہ سے توبہ کر لی تو آپ جہاں ہیں اس سے اونچی جگہ پہ جائیں گے. جب گناہ نہیں کرتے تھے تب جہاں تھے اللہ تعالیٰ اس سے اونچی جگہ پہ پہنچا دیں گے آپ کو، صرف توبہ کر لینے کی وجہ سے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے، میرا بندہ میرے پاس واپس آئے. آپ جب توبہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مان رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کا مالک ہے، وہ بڑا ہے، وہی سب سے بڑا ہے، وہی پیدا کرنے والا، وہی موت دینے والا، وہی عزت دینے والا، وہی ذلت دینے والا، وہی خوشیاں دینے والا، وہی غم دینے والا. ساری چیزوں کا مالک کون؟ پر جیسے ہیں وہ ویسے تو ہم ان کو نہیں مانتے. ویسا مانتے ہوتے تو ان کی بات مان رہے ہوتے. انہوں نے کیا کہا؟ جھوٹ مت بولو. پچھلی مرتبہ بھی وعدہ ہوا تھا یہاں جھوٹ نہیں بولیں گے. پتہ نہیں کتنے لوگوں نے عمل کیا. مشکل یہ بھی ہو گئی ہے کہ کہنے والے بھی ویسے ہی، سننے والے بھی ویسے ہی. تو نہ بولنے کا فائدہ نہ سننے کا فائدہ. آوے کا آوے ہی بگڑ گیا، پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، سب کا حال خراب ہے. تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. باتیں کرتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں. آج کل عید کی طرح ہوتا ہے یہاں والوں کے لیے، علاقے والوں کے لیے کپڑے وپڑے بدل کے. میں بھی صبح صبح اچھے کپڑے بدل کے آیا ہوں یہاں، کیونکہ یہاں تو لوگ ایسے اچھے کپڑے پہن کے آتے ہیں. چلو چلیں گے، بریانی کھائیں گے، کچھ تقریر وقریر سنیں گے، بس چھٹی ہو جائے گی. جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے. ارے بھیا کچھ فائدہ لے کے آؤ تب تو ہے فائدہ جانے کا. فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھو جی، بدلنا ہے اپنے آپ کو. ہمیں بھی بدلنا ہے، تمہیں بھی بدلنا ہے، سب کو بدلنا ہے اپنے آپ کو. اگر ہم نہیں بدلیں گے نا تو لوگ ہمیں رون کے گزر جائیں گے. پوچھنے والا نہیں ہوگا کوئی. یہ بتا رہا ہوں میں تو کھلی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں. ہمیں بدلنا ہوگا اپنے آپ. جب ہم بدل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو بدل دیں گے. اللہ فرمایا کہ تمہاری اتنی تعداد کبھی نہیں تھی مسلمانوں کی جتنی آج ہے. اتنا مال بھی مسلمان کے پاس کبھی نہیں تھا جتنا آج ہے. اتنی تعلیم بھی کبھی نہیں تھی جتنی آج ہے. باوجود اس کے لیے تعلیم اور بڑھانی چاہیے. بچیوں کو تعلیم دینی چاہیے، بچوں کو تعلیم دینی چاہیے، تربیت کرنی چاہیے. والدین کو اپنے بچوں کو دیکھنا چاہیے وہ کیا کر رہے ہیں. نشہ عام ہو گیا ہے، ہمارے جوان نشہ کرنے لگے، ڈرگس بھی پڑ گئے، عام بیماری ہو گئی ہے. پہلے صرف بڑے شہروں میں تھی، اب دیہاتوں میں پہنچ گئی. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. بھیا جتنا اپنی گائے بیل بھینس کو دیکھتے ہو، بکری کو دیکھتے ہو، مرغی کو دیکھتے ہو، اتنا ہی اپنے بچوں کو دیکھ لیا کرو. آدمی کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی اولاد ہوتی ہے. کھیت نہیں ہوتے سرمایہ، اولاد ہوتی ہے. آدمی مرے گا، بچے نیک ہوں گے، اس کے لیے دعا کریں گے، وہ سب سے جاریہ ہو جائے گا. نیک بچے کیا ہوتے ہیں؟ صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں. اور برے اولاد وہ تو جنازہ پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی. ایسے ماں باپ بھی دیکھے ہیں، ایسے بچے بھی دیکھے ہیں، ایسے ماں باپ بھی دیکھے ہیں. باپ مر گیا، بچہ باہر کھڑا ہے، جی کپڑے نہ پا گیا.
بھائی ناپاک کیوں ہے؟ پاکی سکھائی کیوں نہیں تھی؟ نہیں سکھائی تھی تو تیرا جنازہ بھی نہیں پڑیں گے. اگر پاکی سکھائی نہیں ہے، اجی پاک نہیں. پرانی بات ہے، ہم کسی صاحب کے ساتھ سفر میں تھے، بھائی نماز کو وقت گئے، نماز پڑھ لو. ہمارے ساتھیوں میں ایک صاحب ایسے بھی تھے، انہوں نے بھی یہی کہا اجی کپڑے پاک نہیں ہیں، آج تو تمہیں ناپاک نہیں پڑھنی پڑے گی، بعد میں دوہرا لینا. پاک چلو پڑھو. باقی نہیں سکھائی، ایمان نہیں سکھایا. اگر ایمان سیکھ جائے اور یہ جان جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے اور ہر جگہ موجود ہے، ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہر کام کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم کتنے سارے کام تو ویسے ہی چھوڑ دیں گے. اگر ہمارا یقین ہو جائے تو یقین نہیں ہے. پریشانی کیا ہے؟ یقین نہیں. مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، بچے مسلمان ہو گئے، پڑھے نہ لکھے، نام محمد فاضل. ہماری امی جب خفا ہوتی تھی ہم سے، ہماری ماں، تو یہی کہا کرتی تھی، جب زیادہ غصہ آتا تھا ہمیں پتہ چل جاتا تھا آج غصے میں زیادہ ہے. تو کس بات سے پتہ چلتا تھا؟ یہ کہتے کہ پڑھے نہ لکھے، نام محمد فاضل. پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے نا. یہاں بھی ایک محمد فاضل ہے، وہ تو واقعی فاضل ہے. لیکن فاضل نام رکھنے سے تھوڑی فاضل ہوگا. وہ یہ کہا کرتا، اس کا مطلب یہ تھا. تو مسلمان کے گھر پیدا ہونے سے تھوڑے مسلمان ہو جائے گا. وہ دل ایسا ہونا چاہیے نا. کیسا دل ہے؟ وہ دل ایسا ہے کہ جب چاہا اپنا ناچ لیا، ناچنے پر ہے، بس نچنیا دل ہو گیا ہے بس. تو بدلاؤ یہاں سے آئے گا کہ یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری قدرتوں کا مالک، ساری قدرتیں اس کے پاس. اسی نے پیدا کیا، وہی جلائے گا، وہی مارے گا، وہی عزت، وہی ذلت، ساری قدرت اس کے ہاتھ میں ہے. جب یہ مان لیں گے آپ، تو آپ کو اس کی بات ماننا، سننا، سن کر جاننا، جان کر ماننا آسان لگے گا، ورنہ مشکل ہے. یہ کسی کو 16 کلومیٹر پیدل چلنے کو کہہ دو، آسان ہے. نماز پڑھنا مشکل ہے. بے نمازی کے لیے نماز 16 کلومیٹر پیدل چلنے سے زیادہ مشکل ہے. ایسے ہی ہو گیا. اور بزرگوں نے، بڑوں نے، ماں باپ نے بچوں کی تربیت کے بارے میں، بچوں کے بارے میں سوچنا بند کر دیا. اجی مدرسے بھیج دیا کہ اجی اسکول بھیج دیا. ارے بھائی اسکول جاتا کس وقت ہے، آتا کس وقت ہے؟ اسکول کی چھٹی کے بعد کتنے گھنٹے باہر رہتا ہے وہ؟ یہ تو دیکھنا ماں باپ کا ہی کام ہوگا. کس طرح کے دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کہاں کی صحبت ہے؟ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے یا بد لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے؟ وہ نشہ لگا دے گا، زندگی برباد، عمر کم، بیماریوں کی آماجگاہ، خاندان کا نام ختم کر دے، مٹا دینے والی اولاد پل جاتی ہے جب اگر ڈرگس میں، نشے میں پڑ جائے. کون پوچھے گا؟ وہ کیا کرے گا اپنی زندگی میں جو نشہ کرنے لگ جائے؟ کیسے بچاؤ گے؟ بچاؤ گے کیسے اپنے بچوں بچیوں کو برائیوں سے اگر فکر نہیں کرو گے ان کی؟ بے فکر ماں باپ، کوئی فکر نہیں ہے اولاد کی، بس پیدا کر دیا اور یہ سوچتے ہیں کہ زمین جائیداد چھوڑ کے چلے جائیں گے، مکان بنا دیں گے، موٹر سائیکل دلوا دیں گے، کام ہو جائے گا. قوم کا سب سے عظیم سرمایہ ہے یہ ہمارا جوان، ہمارا بچہ. اس کو لٹا دیا، سڑک پہ چھوڑ دیا، ایسے آزاد جاؤ، کھلے چھوٹ چھوڑ رکھا.
پوری قوم کا یہی حال ہے، کوئی اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے، نہ خود کی فکر ہے نہ نسلوں کی فکر ہے۔ کل کو یہی لوگ تو قوم ہوں گے، آج ہم قوم ہیں کل کو یہ قوم بنیں گے، پوری ملت کا مستقبل ان کے ہاتھ میں آنے والا ہے۔ کیسی قوم ہوگی جس کے پاس ایسی قوم ہے آج کی تاریخ میں ہمارے پاس نوجوانوں کی شکل میں ہمارا مستقبل، میں بتاتا ہوں، جس کے پاس جسمانی طاقت نہیں ہوگی کیونکہ وہ ورزش نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنی صحت کا دھیان نہیں رکھتا، جس کے پاس علم نہیں ہوگا کیونکہ اس نے پڑھائی نہیں کری، یا کری ہے تو بس ویسے ہی وقت گزارا ہے، جس کے پاس اچھے اخلاق نہیں ہوں گے، جس کے پاس اچھی عادتیں نہیں ہوں گی، جس کے پاس اپنے وقت کی قیمت نہیں ہوگی، جو موبائل کا غلام ہوگا، جس کی زندگی کا زیادہ وقت اپنے موبائل میں گزرتا ہوگا، ایسی قوم ملک اور قوم کو بنا سکتی ہے؟ ایسے جوان، ایسے ادھیڑ، ایسے بچے کیا ہماری قوم کو، ملت اسلامیہ ہند کو قابل فخر قوم بنا سکتے ہیں؟ کوئی سوچنے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں ہے، اور جو بتائے اس کو کوئی سننے والا نہیں ہے، اور سننے والے ہیں کہ اس کان سے سن تو اس کان سے نکال دینے والے۔ ایسے نہ سننے کا فائدہ نہ سنانے کا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں سننے سنانے کا۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو ماننا پڑے گا۔ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کی عزت اپنے گھر میں نہیں ہوتی، ملک میں کیا عزت ہوتی؟ جو بے ایمان ہوتا ہے اس کی عزت اس کے گھر میں نہیں ہوتی، اس کے بیوی بچوں کے سامنے نہیں ہوتی، اس کے بھائی بہنوں کے سامنے نہیں ہوتی، اس کے پڑوسیوں کے سامنے نہیں ہوتی، اس کے رشتہ داروں کے سامنے نہیں ہوتی۔ تو جھوٹے اور بے ایمان لوگوں کی عزت ملک میں کیسے ہو جائے گا؟ ایماندار بننا پڑے گا، سچا بننا پڑے گا، اپنے وقت کو بچانے والا بننا پڑے گا، اپنے اندر طاقت پیدا کرنی پڑے گی، اپنے دفاع کے لیے مضبوط ہونا پڑے گا۔ اپنے جوانوں کو بتا دو کہ انہیں اپنے دفاع کے لیے تیار ہونا ہے، چاہے اندرونی بحران ہو اور چاہے بیرونی بحران ہو۔ اور اگر اپنے دفاع کے لیے تیار نہیں ہو گئے، اپنے جسم کو مضبوط نہیں کیا، اپنی عادتوں کو مضبوط نہیں کیا، اپنے آپ کو طاقتور نہیں بنایا، تو یاد رکھنا لوگ آپ کو روند کر گزر جائیں گے۔ کمزور لوگوں کی زمانے نے کبھی بھی آئی نہیں۔ اپنے اندر طاقت پیدا ہے، صلاحیت پیدا ہے، وہ صلاحیت ایمانداری سے پیدا ہوگی، شرافت سے پیدا ہوگی، سچائی سے پیدا ہوگی، اخلاص سے پیدا ہوگی۔ آپ اپنے لیے نہیں ہیں، آپ دوسروں کے لیے، آپ کو اپنی زندگی دوسروں کے لیے گزارنی ہے۔ کوئی مسلمان وہ اپنے ایمان کی تکمیل نہیں کر سکتا جب تک وہ دوسروں کے لیے زندگی نہ گزارے۔ آپ کا ایمان تبھی مکمل ہوگا جب آپ کی زندگی دوسروں کے لیے ہو۔ لالچ، خود غرضی، یہ آپ کی دشمن ہے، ان دشمنوں سے پیچھا چھڑائیے۔ بے غرض انسان ہونا چاہیے، کوئی لالچ دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ لالچی لوگ، لالچی آدمی، لالچی انسان، لالچی گاؤں، لالچی محلہ، لالچی برادری کبھی عزت پا سکتے ہیں؟ لالچ چھوڑ دینی پڑے گی۔ جب لالچ آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کی چیز دوسروں کے کام آنے لگے گی۔ آپ کو صرف اپنے بچوں کو نہیں دیکھنا ہے، دوسروں کے بچوں کو بھی دیکھنا ہے۔ آپ کو صرف اپنے گھر کو نہیں دیکھنا ہے،
पड़ोसी के घर को भी देखना है, आपको अपने रिश्तेदारों को देखना है, उनका दोस्त रिश्तेदार बन जाना है। वो अरबी की एक कहावत है, अल अकारिब कल अकारिब, रिश्तेदार जो है बिच्छू की तरह होते हैं, है ना गलत बात? रिश्तेदार तो ऐसा होता है कि रिश्तेदार के लिए जान दे देता है, लेता नहीं दे देता है। पर आज की रिश्तेदारी तो ऐसी हो गई, रिश्तेदार रिश्तेदार का दुश्मन बना हुआ है, दिल में गांठ डाल ली है, माफ करने को तैयार नहीं। क्यों भाई? माफ नहीं कर सकते, रिश्तेदारों को माफ नहीं कर सकते, भाई को माफ नहीं कर सकते। कैसे मुसलमान हो जो अपने भाई को माफ नहीं कर सकते? और अगर आप अपने भाई को माफ नहीं करेंगे तो मेरी पूरी कौम को दूसरा कैसे माफ कर देगा? समझ रहे हो? जब तुम माफ नहीं कर सकते तो फिर दूसरा क्यों माफ करेगा तुम्हें? जब तुम हमदर्द नहीं हो सकते तो दूसरा तुम्हारा हमदर्द क्यों हो जाएगा? जब तुम दूसरों के काम नहीं आओगे तो दूसरे तुम्हारे कैसे काम आएंगे? दीवार पे कभी गेंद मारी है फेंक के? आपको गेंद दीवार पर मारने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है, हाथ हिलाना पड़ता है, हाथ से फिर दीवार से गेंद फेंकते हैं। लेकिन दीवार को वापस गेंद आपके पास फेंकने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, खुद ब खुद वापस आती है। अगर सच बोलोगे तो तुमसे सच बोला जाएगा, अगर हमदर्दी करोगे तो तुमसे हमदर्दी की जाएगी, अगर ईमानदारी करोगे तो तुमसे ईमानदारी करी जाएगी, अगर तुम दूसरों के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारे साथ भलाई की जाएगी, नहीं तो कुछ नहीं। जैसी जितनी जोर से दीवार पे गेंद मारोगे उससे ज्यादा जोर से गेंद तुम्हारे पास वापस आएगी, याद रखना। तो आपको एक इरादा, बहुत सारी खराबियां हैं, एक इरादा करना है, अज़्म करना है। हाँ, झूठ नहीं बोलेंगे, ये अज़्म कर लीजिए, आपको सवाब मिलने लगेगा। यही तौबा है। तौबा कहने से तौबा नहीं होती, तौबा होती है ये अज़्म कर लेने से, इरादा कर लेने से, निर्णय निश्चय कर लेने से कि हम बुराई नहीं करेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, हम दाढ़ी नहीं उड़वाएंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम दूध में मिलावट नहीं करेंगे, हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम सख्ती नहीं करेंगे, हम नरमी के साथ मामला करेंगे, हम अपने बच्चों की देखभाल करेंगे, बच्चों को बुराई में नहीं जाने देंगे। अच्छा, बच्चों के साथ, जवानों के साथ नरमी का मामला करना चाहिए, अपने बच्चों के साथ भी नरमी, सख्ती का नहीं। सख्ती करोगे वो बाहर निकल जाएगा, नरमी के साथ। वो आखिर दावाना तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजात। आप एक गुजारिश है, सिर्फ एक गुजारिश है आप हजरात से कि अपनी जगह से ना उठिए, खुदारा आप बैठे रहिए। हजरत कायदे मिल्लत तशरीफ ले जा रहे हैं, जहमत का बाइस न बनिए, आप बैठे रहिए। आप ज़ियारत कर रहे हैं, मुसाफे की कोशिश न कीजिए, बिल्कुल भी अपनी जगह से कोई उठने की कोशिश न करें। खुदारा बैठे रहें, रास्ता छोड़ दें, हजरत को तशरीफ ले जाने दें, रास्ता साफ कर दें, रास्तों में भीड़ न लगाएं। जो हमारे पुलिस वाले जो भाई हैं उनसे गुजारिश है कि सहयोग करें, ताउन करें। हमारे जो भाई रास्तों की तरफ भागे जा रहे हैं, मेरे भाई कहाँ जा रहे हो? अभी तो हजरत ने इतना समझाया है, आप बैठिए, तशरीफ रखिए, मजमे से कोई उठने की कोशिश न करे। हजरत का एक पैगाम आप याद रखिए, हजरत ने आपको जो बातें बताई है उन पर अमल की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, उठने की कोशिश बिल्कुल न करें। अभी जलसा चलेगा, अभी और भी उलमा
کرام ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. ابھی بیانات ہوں گے, ابھی جلسے کی کارروائی ہوگی. حضرت تشریف لے جا رہے ہیں. ہم حضرت کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ بے پناہ مصروفیتوں کے باوجود یہاں تشریف لائے ہیں اور ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے اور ہمیں اپنے قیمتی نصائح سے مستفید کیا ہے. جو بھائی ادھر سے دوڑے ہوئے آ رہے ہیں, میرے بھائی ایسا مت کریں, راستہ چھوڑ دیں, گاڑی کو جانے دیں, گاڑی کو جانے دیں, راستہ بنا دیں. اسکاؤٹ والے ساتھی راستہ بنائیں. ہمارے پولیس پرشاسن کے بھائی بھی تعاون کریں, ہیلپ کریں, سہیوگ کریں. راستہ چھوڑ دیں بھائی, گاڑی کو جانے دیں. مسافے کی کوشش بالکل نہ کریں, بالکل نہ کریں. اب ہم اپنے پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھا رہے ہیں اور میں نعت نبی کے لیے دعوت دے رہا ہوں محمد صادق گوگوان کو. محمد صادق تشریف لائیں اور نعت نبی پیش کریں. آ جائیں بھائی, بیٹھ جائیں. جو کھڑے ہو گئے ہیں میرے بھائی, ان سے گزارش ہے بیٹھ جائیے گا. ابھی جلسہ باقی ہے, ابھی بہت کام ہونا ہے, بہت ابھی علماء کے بیانات بھی ہونے ہیں. حضرت تشریف لے جا رہے ہیں. میں ان سے پھر گزارش کر رہا ہوں جو راستے میں کھڑے ہیں کہ راستہ بنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین, آپ حضرات صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت علماء کرام کی باتیں سن رہے ہیں. اب میرا جی چاہتا ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ تھوڑا سا گنگنا لیں. ایک لفظ آئے گا, سیدی سیدی, آپ بھی آہستہ آہستہ کہنا. میرے بھائیوں اور بزرگوں, آپ کو بتلایا گیا تھا کہ آج کی اس مجلس میں ہمارے حضرت اخیر وقت تک تشریف فرما نہیں رہیں گے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جلسہ ختم ہو گیا ہے. جلسہ تو انشاءاللہ قریب 3 بجے تک چلے گا انشاءاللہ. اللہ موسم سازگار رکھے. بڑا اچھا موسم ہو گیا ہے. شامیانے اگر ہوتے تو شاید پریشانی ہوتی, دھوپ میں بیٹھنے میں مزہ آ رہا ہے. آپ حضرات کھانا بھی تناول فرماتے رہیں. 12:30 ہو گئے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مدرسے میں جو پارک ہے وہاں صفیں بچھی ہوئی ہیں. جن بھائیوں کو درمیان میں نماز پڑھنی ہے, جماعت وہاں ہوتی رہے گی. الحمدللہ بہت سارے علماء حفاظ قرہ تشریف لائے ہوئے ہیں. کوئی نہ کوئی وقت پہ ضرور دستیاب ہو جائے گا. جب بھی لوگ اکٹھے ہو جائیں جماعت کھڑی کر دی جائے, کوئی بھی امام بن جائے, تاکہ اگر دیر ہو جائے جلسے میں تو وہ شکایت کریں کہ